أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ یہ دوسری آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نشہ آور چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں 219 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یسألونک عن الخمر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، نشہ آور چیزوں کے بارے میں، بل میسر اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، آپ بتا دیجئے انہیں کہ ان دونوں چیزوں میں گناہ بہت زیادہ ہے، ومنافع للناس، لیکن کچھ اس میں فائدہ بھی ہے لوگوں کا کہ خرید و فروخت سے وہ پرافٹ حاصل کرتے ہیں، واسمہما اکبر من نافعہما، لیکن ان دونوں چیزوں میں جو تمہیں فائدہ مالی حاصل ہوتا ہے اس کے بدلے میں جو گناہ حاصل ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، اس کی جو سزا ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ یہ تھا پہلا حکم جس میں مسلمانوں کو ایک نفرت کا احساس دلا دیا گیا کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسری آیت یہ تھی جو نازل ہوئی اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ
شراب ابھی مکمل طور پہ حرام نہیں ہوئی تھی، اور ایک مجلس میں صحابہ کرام نے شراب وغیرہ پی اور اس کے فوراً ہی بعد نماز کا وقت ہو گیا، صحابی نے نماز پڑھائی اور اس میں سورہ تلاوت فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد، لا یہاں سے چھوٹ گیا اور وہ معنی بالکل الٹ ہو گیا، اور انہیں اس بات کا احساس نہ ہوا کہ ہماری زبان سے کیا بات نکل گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ دے دیا کہ کم از کم نماز کے وقت اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ دوسرا حکم تھا جو مکمل حرمت سے پہلے کا ہے، کیونکہ یہ ہے ایسی خبیث اور نامراد بیماری کہ اس سے جان چھڑانی ہوتی واقعی مشکل ہے، اس لیے شریعت نے بھی بتدریج اس کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ پہلے حکم میں محض نفرت دلا دی اور بتا دیا کہ کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ تمہیں ہوتا ہوگا، لیکن اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، لیکن مکمل حرمت کا حکم نہیں دیا۔ اور دوسرا جب یہ واقعہ نماز والا ہو گیا تو پھر نماز کے بارے میں یہ قطعی حکم دے دیا گیا کہ نماز کے وقت تم نے اس کے ہاتھ نہیں لگانا ہے اس کو۔ لہذا فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، حتی یہاں تک کہ یعنی اتنا تمہارا نشہ اتر جانا چاہیے یا تمہیں اتنے ہوش و حواس ہونے چاہیے کہ نماز میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہیں یہ پتا ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شدید نیند کا غلبہ ہو اس حالت میں بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا، پہلے نیند پوری کر لو اور جب نیند کا غلبہ ختم ہو جائے تب نماز ادا کرو، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ آدمی استغفار اپنی طرف سے کر رہا ہو لیکن اس کی زبان سے کچھ اور بات نکل رہی ہو۔ لہذا نہ تو شدید نیند کے غلبے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ ہی یہ دوسرا جو حکم تھا شراب کی حرمت کا، اس میں بھی یہ پابندی لگا دی گئی کہ جب تک تمہارے ہوش و حواس اتنے بحال نہ ہو جائیں کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہو کہ نماز میں تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آگے پھر فرمایا کہ ولا جنبن، اور جنبی بھی نماز کے قریب نہ جائے، نشے کی حالت والا بھی نماز کے قریب نہ جائے جب تک اس کا نشہ دور نہ ہو جائے۔ ولا جنبن، اور نہ ہی جنبی جس کو غسل واجب کی حاجت ہے وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے۔ الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، ولا جنبا حتی تغتسلوا، اور نہ ہی جنبی حتیٰ کہ وہ غسل کر لے۔ ہاں البتہ ایک صورت اللہ تعالیٰ نے مستثنا رکھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جو گھر بنے ہوئے تھے ارد گرد مسجد نبوی کے، ان میں سے بعض گھر جو تھے ان کا راستہ مسجد نبوی سے ہو کے گزرتا تھا گھر میں داخل ہونے کا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تمام لوگوں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف جو کھلتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے گھر کے۔ اب یہاں اس وجہ سے یہ رعایت دی گئی کہ جنبی کے لیے نماز کے قریب جانا تو ممنوع ہے قطعی، لیکن اگر اس کا راستہ جو ہے وہ گزرتا ہے مسجد سے ہو کے گھر میں جانے کا، اتنی اجازت ہے اس کو کہ راستے سے مسجد کے راستے سے گزر کے اپنے گھر میں چلا جائے۔ اور اس سے پھر علماء نے فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جنبی کو مسجد سے گزرنے کی اجازت ہے لیکن وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں، نہ ہی نماز پڑھنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہے۔ لیکن اس آیت سے اتنی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ جب تک غسل نہ کرے جب تک نماز کے قریب تو نہ جائے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے گزرنا پڑے تو گزرنے کی رخصت ہے اسے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ جنبی غسل کر۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ،
اب یہ غسل کا متبادل بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کسی صورت میں پانی مہیا نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، کیونکہ پانی کی اس زمانے میں ویسے ہی بہت قلت تھی، جو مقیم تھے ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتی تھی، اور سفر کے دوران تو اس کا غالب امکان ہوتا تھا کہ سفر میں پانی ملے یا نہ ملے. او جاء احد منکم من الغائط، او یا جاء آئے احد منکم، تم میں سے کوئی ایک، من الغائط بیت الخلاء سے رفع حاجت کر کے کوئی آئے، او لامستم النساء، یا پھر تم میں سے کسی نے اپنی بیوی کو شہوت کے حالت میں چھوا ہو یا اس سے صحبت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور اس کے بعد تمہیں پانی نہ ملے. یعنی یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ شامل ہیں تیمم کے لیے. بیماری میں اگر خطرہ ہے پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی تو اجازت ہے کہ انسان پانی استعمال نہ کرے بلکہ تیمم کر لے. اسی طرح خواہ مقیم ہو یا مسافر ہو، اس کو پانی میسر نہیں آ رہا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے. فلم تجدوا ماء، اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ پانی نہ ملے، خواہ وہ سفر کی حالت ہو یا قیام کی حالت ہو. فتیمموا صعیدا طیبا، تیمموا قصد کرو، صعیدا مٹی کا، طیبا پاک کا، یعنی پاک مٹی. ویسے مٹی پاک ہے لیکن ظاہر ہے کہ نجاست ملی مٹی جو ہے وہ ناپاک ہے، لہذا فرمایا کہ اگر تمہیں پانی میسر نہیں، خواہ سفر کی حالت ہے خواہ قیام کی حالت ہے، یا تیسری حالت یہ ہے کہ بیماری ہے اور پانی استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، ان تینوں حالتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم قصد کرو پاک مٹی کا. فامسحوا بوجوہکم، اور اس مٹی سے مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنہار ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو رخصت عطا فرمائی پانی استعمال نہ کر سکنے کی صورت میں، پانی مہیا نہ ہونے کی صورت میں، کہ مٹی پاک ہے، اور یہ خاص امت محمدیہ کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی جو مٹی ہے اس کو پاک قرار دے کے اس کو وضو کا یا تیمم کا وسیلہ بھی بنا دیا، اور اس پہ نماز پڑھنے کی اجازت بھی دے دی کہ جہاں کہیں بھی ہو یہ مٹی تمہارے لیے پاک ہے، اس پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہو، پانی نہ ملنے کی صورت میں اس سے تم تیمم بھی کر سکتے ہو. جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے تیمم کا طریقہ کیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بات ارشاد فرمائی کہ تم قصد کرو پاک مٹی کا، اور آگے اتنی بات فرمائی کہ اپنے چہروں پہ مسح کرو اس سے، اور اپنے ہاتھوں سے مسح کرو. قرآن مجید کی آیت کی اگر ترتیب ملحوظ رکھی جائے تو اس کے مطابق تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں پہ، ہاتھ جو ہے وہ مٹی پہ لگائے جائیں اور ان کو پہلے چہرے پہ ملا جائے، پھر ایسے ہاتھوں پہ مل لیا جائے. یہ ہے ترتیب قرآن مجید کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. وہ ترتیب بالکل اس کے برعکس ہے. وہ ترتیب یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے ہاتھ مٹی پہ مارو، اس کے بعد ان کو پہلے ہاتھوں پہ، دائیں ہاتھ کو بائیں پہ اور پھر بائیں کو دائیں پہ ایسے مار لو، اور پھر ایسے چہرے پہ مار لو، تو یہ تیمم مکمل ہو گیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر اور وضاحت اور تشریح کا حق جو ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. جو ہمیں تفسیر اور تشریح اللہ کے رسول دیں گے،
چھوٹی کار ہے، چھوٹی کار بالکل دروازے کے سامنے ہے. کس کے ذرا اور یہ معاملہ صرف تیمم کے مسئلے میں نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں قرآن مجید کا حکم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کی تشریح اور تفسیر جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے امت پہ اسی پہ عمل کرتی ہے جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. جس طرح تیمم میں ترتیب قرآن مجید کی اور ہے، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب اور ہے، اسی طرح وضو کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. وضو کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے فاغسلوا وجوہکم، ابتدا یہاں سے کرو وضو کی، اپنے چہرے دھوو. لیکن ہم چہرے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر چہرے کو دھوتے ہیں. اب اگر محض قرآن کو فالو کرنا ہو اور قرآن کی جو ظاہر ترتیب ہے یا حکم ہے اسے ملحوظ رکھنا ہو تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ انسان اپنے چہرے کو دھو لے. وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور قرآن نے فرمایا کہ کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو. آگے فرمایا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کر لو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں جو ہے وہ گھٹنے تک دھو لو. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب ہمیں بتائی ہے یا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، وضو کا وہی طریقہ ہمیں مکمل کرنا پڑے گا. اگر اس طریقے پہ ہم اسے مکمل نہیں کریں گے تو وضو نامکمل ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب کا سکھانا علم اور اس کی حکمت بتانا یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے. جتنے بھی مسائل ہیں یا احکام ہیں ان کی جو تعبیر اور جو تشریح اور جو وضاحت اللہ کے رسول بتائیں گے وہی قبول کرنی پڑے گی. سورہ نور میں زنا کی سزا بتا دی کہ اس کو 100 کوڑے مارو، زانی مرد اور عورت کو، لیکن اس میں وضاحت کہیں نہیں ہے کہ یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے. اس کی وضاحت جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ارشاد فرما دی کہ یہ جو سورہ نور کا حکم ہے یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے، شادی شدہ کے لیے حکم وہ ہے جو میں دے رہا. اس لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث یا سنت کو فالو کرنا ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، ان کو الگ کر کے دین کو فالو نہیں کیا جا سکتا. دین مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ کے رسول کی حدیث یا سنت کو قرآن کے ساتھ ملایا نہ جائے. حدیث کے بغیر قرآن نامکمل ہے اس کے احکام. جب تک اللہ کا رسول ان کی وضاحت نہ کرے، جب تک اللہ کا رسول ان کو مکمل نہ کرے، جب تک وہ مسائل اور احکام مکمل نہیں ہوتے. یہ وضو سے متعلق یا تیمم سے متعلق مسئلہ تھا جو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا. اس کے بعد پھر آگے اگلی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں یہود کے اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کے جرائم گنوائے ہیں، اتنے جرائم ہیں ان بدبخت قوموں کے یہود و نصارہ کے کہ کم از کم قرآن مجید کا 1/4 جو ہے وہ یہود و نصارہ کے جرائم سے بھرا ہوا ہے. اتنی خبیث اور بد باطن قومیں ہیں. اسلام کی دشمن، اللہ کی دشمن، قرآن کی دشمن، پیغمبر اسلام کی دشمن. اور بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ تم ان دشمنوں کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں تمہارے دشمن کون ہیں. بڑی وضاحت کی ہے اللہ نے. آگے 3 4 مسلسل 5 آیتیں جو ہیں وہ اسی موضوع پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین
کیا تو نے غور نہیں کیا، کیا تو نے دیکھا نہیں الذین طرف ان لوگوں کی اوتو جو دیے گئے نصیبا من الکتاب کتاب سے کچھ حصہ دیے گئے، کتاب سے کچھ حصہ۔ اب کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ دی تو اللہ نے پوری کتاب دی تھی، لیکن ان بدبختوں نے اپنے جو مقدس کتابیں تھیں ان کے ساتھ بھی معاملہ ایسا کیا کہ 2 دفعہ تورات گم ہو گئی، اور ان کے جو تراجم تھے ان سے پھر اس کو کمپائل کیا گیا، اور جو کمپائل کی گئی تراجم سے تورات اس میں بھی پھر انہوں نے اپنی مرضی سے مختلف جگہ پہ تبدیلیاں کر لی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل سے ہوگا، اور پھر اس کی نشانیاں بھی بتائیں، اور اس جگہ کا بھی بتایا کہ وہ جگہ جو ہے وہ کھجوروں والا جگہ ہوگی یا شہر ہوگا جہاں پہ آ کے وہ اپنی دعوت کو اپنا مرکز بنائے گا۔ یہ ساری علامتیں موجود تھیں، ان کی تحریف کی وجہ سے، ان کی تبدیلیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے، یشترون الضلالۃ جو خریدتے ہیں گمراہی کو، خریدتے ہیں گمراہی کو، وَيُرِيدُونَ اور یہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل، ان تضلوا السبیل کہ اے مسلمانوں تم کو بھی یہ گمراہ کر دیں۔ خود بھی گمراہی خریدنے والے ہیں۔ خود گمراہی خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے معمولی فائدوں کے بدلے میں جو اللہ کے احکام تھے ان کو چھپا لیا انہوں نے، اپنی چودراہٹیں قائم کرنے کے لیے، اپنی سرداریاں قائم کرنے کے لیے جتنی بھی علامتیں تھیں یا جتنی بھی نشانیاں تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ وحی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، لیکن اپنی چودراہٹ، اپنی سرداریاں اور اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ اپنی زبانوں سے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور معاملہ ان کا اس طرح کا تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے کا واقعہ ہے یہ کہ میرا باپ اور میرے چچا بڑی محبت کرتے تھے میرے ساتھ اور بڑی اچھی طرح پیش آتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ میں تو میرا باپ حیائی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب دونوں مل کے گئے ملنے کے لیے کہ جا کے ہم دیکھیں، عالم تھے دونوں یہ تورات کے، کہ جا کے ہم دیکھیں کہ جو نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آخری پیغمبر کی ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، کیا یہ ان نشانیوں کے مطابق وہی پیغمبر ہے یا کوئی اور ہے؟ دونوں مل کے آئے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ شام کا وقت تھا اور جب دونوں گھر میں داخل ہوئے تو میں بڑا ہنس کے اور مسکرا کے کوشش کی ان سے بات کرنے کی، لیکن دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے، دونوں کے منہ لٹکے ہوئے تھے، اور دونوں آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ ابو یاسر کہہ رہا تھا کہ ہویا یہ بتاؤ کہ کیا یہ واقعی وہی نبی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے؟ حیائی بن اخطب کہنے لگا کہ واللہ یہ وہی نبی ہے جس کی خبر ہمیں تورات میں دی گئی۔ ابو یاسر کہنے لگا کہ بتاؤ پھر کیا ارادہ ہے، ایمان لانا ہے یا نہیں لانا؟ کہنے لگا کہ واللہ جب تک زندہ ہوں اسے دشمنی ہی دشمنی رکھوں گا، اسے عداوت رکھوں گا، اور وہ عداوت آج تک یہود و نصارہ کے جسم کے ایک ایک انگ میں رچی ہوئی۔ ایسی بدبخت اور پلیت اور خبیث قوم ہے یہ، اس سے خبیث اگر یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے یا یہ اللہ کے فرما بردار ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو منصب رسالت سے معلول کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے سارے جرائم ان کے گنوا بتائے ہیں کہ یہ جرم کیا ہے انہوں نے، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا انہوں نے۔ فرمایا کہ یہ گمراہی کو خریدنے والے ہیں دنیا کے مفادات کے بدلے میں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
اپنی جو اندر ان کے حسد تھا اور ان کا انتقام کا جذبہ تھا اور جو دشمنی تھی اللہ کے رسول کے ساتھ اور قرآن مجید کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، اس کا ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ مظاہرہ کیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول کو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، 17 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ آتے تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام کا مطلب ہے موت، اے محمد تجھ کو موت آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو لعنت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑو عائشہ، کیوں ایسا کہتی ہو، میں نے بھی جواب دے دیا ہے وعلیک، کہ جو کچھ تم میرے لیے کہتے ہو وہی تمہارے اوپر پلٹ گیا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ اونٹنی گم ہو گئی۔ اب بات تو وہی ہے، بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں، لیکن ان لوگوں نے پراپیگنڈا کیا، یہودیوں نے، کہ اچھا جی ویسے تو ہمیں بتاتے ہیں کہ میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں اور اونٹنی گم ہو گئی ہے تو اس کا پتہ نہیں ہے اونٹنی کہاں پہ ہے۔ قبلہ تبدیل ہوا تو اس پہ انہوں نے باتیں بنائیں۔ مچھر کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو کہنے لگے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ کو مچھر اور مکھی کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اپنے پاس سے گھڑ کے لاتا ہے قرآن کو، اللہ ایسی باتیں کیوں کرے گا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان بدبختوں نے کیا بکواس کیا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ بھی فقیر ہو گیا ہے۔ یعنی یہ گویا کہ ان کی ایک طنز تھی قرآن مجید پہ کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، اللہ کبھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قرض چاہیے، اللہ تو غنی ہے، اللہ کیوں قرض مانگے گا۔ لیکن یہ ایک ٹانٹ تھی، ایک طنز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت پہ اور پھر قرآن مجید پہ کہ قرآن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دے دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں، خواہ اس میں یہودی ہیں یا مشرک ہیں یا کافر ہیں یا عیسائی ہیں، انتم الفقراء، تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی غنی ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان سوالوں کے 3 سوال ہیں ہمارے، انسان کی شکل جو ہے وہ عورت پہ کب ہوتی ہے، مرد پہ کب ہوتی ہے، اور کچھ 3 سوال تھے، آپ ان سوالوں کا جواب دے دیجئے، اگر یہ جواب آپ کے صحیح ہوئے تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوالوں کے جواب دیے، اور 3 سوالوں کے جواب میں یہودی علماء نے کہا نعم اللہم، یا اللہ واقعی یہ سچے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں تک سوالوں کا تعلق تھا 3 دفعہ ان یہودیوں نے کہا کہ نعم اللہم، یا اللہ واقعی ایسے ہی ہے مسئلہ۔ لیکن جب سوال پوچھ لیے تو پھر ایمان لانے کا یا اپنی باعہد کا وقت آیا تو کہنے لگے کہ اچھا ذرا یہ بتائیے کہ آپ وحی کون لے کے آتا ہے، حالانکہ بدبختوں کو یہ پتا تھا کہ وحی کون لے کے آنے والا ہے۔ جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جبرائیل نازل ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی جبرائیل ہی وحی لے کے آئے، لیکن اپنی ضد اور ہٹ کرنی کی وجہ سے اور اپنے جو تعصب تھا اس کی وجہ سے ایمان نہیں لانا چاہتے، پوچھنے لگے کہ وحی کون لے کے آتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل لاتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ لاتا ہے، پھر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہے ان لوگوں کا کردار، اور آج جو بدبخت یہ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی توہین کا جو معاملہ ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو خباثت کر رہے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ اب میڈیا ہے اور میڈیا کے ذریعے جو بدماشی اور فحاشی اور بے حیائی اور ظلم اور حرزہ سرائی اور بکواس کیا جا سکتا ہے، وہ ایک الگ نوعیت الگ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ ایک دفعہ نہیں کئی بار یہ کام کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں
سب سے پہلا حملہ یہودیوں نے منافقوں کو آگے کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی عصمت پہ حملہ کیا. بنو مستلق سے جب واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ اپنے ہار کی وجہ سے پیچھے رہ گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو مقرر فرما رکھا تھا بعد میں آنے کے لیے حضرت صفوان کو. انہوں نے دیکھا تو وہ لے کے آئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر کے ساتھ ملا دیا. اور جب لے کے آئے تو بدبخت عبداللہ بن ابی جو یہودیوں کا ایجنٹ تھا اور منافقوں کا سردار تھا, اس نے فوراً ہی دیکھ کے اس کے اندر جو آگ بھڑک رہی تھی انتقام اور حسد کی, اپنی سرداری اور چودراہٹ چلے جانے کی وجہ سے اس انتقام اور حسد کی آگ نے اس کی زبان سے یہ بات نکلوائی کہ اللہ کی قسم یہ عورت بچ کے نہیں آئی, اس نے اپنی جو صفوان بن معطل ہیں ان کے ساتھ معاذ اللہ ناجائز تعلق بنائے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو تو علم نہیں ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے بعد 1 مہینہ سے زیادہ کم از کم 40 دن تک شدید تکلیف اور اذیت کی حالت میں رہے. اور یہ ساری سازش تھی اہل کتاب کی اور منافقین کی. منافقین میں ایجنٹ تھے یہودیوں کے, بنو قریظہ کے کئی آدمی یہودی جو تھے وہ منافقین کے گروپ میں شامل تھے صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا سکیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ میں کچھ بیمار تھی اور مجھے تو بات کا پتہ نہیں تھا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل میری بیماری کے دوران پہلے ہوتا تھا وہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لاتے اور بس اتنی سی بات کہتے کہ اچھا یہ کیسی ہیں, مجھ سے نہیں پوچھتے, کسی لونڈی سے پوچھ لیا, کسی دوسرے سے پوچھ لیا, اور مجھے مخاطب نہیں کرتے تھے. میرے لیے یہ بات بڑی اذیت ناک تھی اور یہ ساری سازش تھی یہود و نصارہ کی. اور منافقین میں ایجنٹ ان کے گھسے ہوئے تھے اسی مقصد کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کے جو ستون ہیں ان کو گرا دیا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ اس طرح سے حملہ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساکھ کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے, لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ تحمل نہ فرمایا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو بات تھی لیکن حضرت عائشہ کو معلوم نہیں تھا. حضرت عائشہ گھر چلی گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران آتے لیکن حضرت عائشہ کا حال پوچھ کے چلے جاتے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, یہ دیکھیے بہت بڑی سازش تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, بہت بڑا حملہ تھا یہود و نصارہ کا اور ان کے ایجنٹوں کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو احترام ہے, جو تقدس ہے, جو پاکیزگی ہے, جو طہارت ہے, اس کو معاذ اللہ ختم کر دیا جائے اور ان کا مکمل طور پہ جو اعتماد ہے اور اعتبار ہے اور مسلمانوں کے اندر جو ان کی عظمت ہے, ان کا جو بزرگی ہے اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ اسلام کا مکمل طور پہ راستہ آئندہ کے لیے رک جائے. سازش کی یہود و نصارہ نے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہی, کہنے لگے کہ یا عائشہ اگر تو کوئی بات ایسی ہے کہ اگر تو بات نہیں ہے تو اللہ کو معلوم ہے, اللہ تمہاری برات کر دے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسی حالت تھی اس وقت اور کتنے فکر مند تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں, اس لیے کہ معاملہ تھا اسلام کی دعوت کا, اسلام کی اشاعت کا. اگر خدا نخواستہ ایسی بات ہو جاتی لیکن جو ممکن نہیں تھی, وہ تو بڑا اچھا کسی شاعر نے لکھا ہے نا کہ اگر یہ بات ایسی ہوتی جیسے یہود و نصارہ نے تانا بانا بنایا تھا
جیسی سازش بنائی تھی، تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اللہ کا انتخاب غلط ہو جاتا. یہ انتخاب عائشہ کا تو اللہ کا انتخاب تھا، اللہ کے رسول کا انتخاب نہیں تھا حضرت عائشہ کا، یہ تو اللہ کا انتخاب تھا. اور اگر یہ بات صحیح ثابت ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا انتخاب غلط ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی یہ بات کہ اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ذات کو بری کر دے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بات ایسی ویسی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اور علم غیب کا اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہی تو میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن سارے کا سارا پڑھنا چاہیے، سارے مسئلے اللہ صاف کر دیتے ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اذیت میں کیوں مبتلا رہتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں کے دوران باقاعدہ مسجد میں ممبر منگوا کے خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کون آدمی ہے جو مجھے اس بدبخت آدمی کی اذیت سے بچائے، جو تکلیف ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول کو تو پتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ جس آدمی پہ الزام لگایا جا رہا ہے، میں نے اس آدمی میں خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں دیکھی، حضرت صفوان کے بارے میں. اور فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر یا میری موجودگی کے بغیر یہ میرے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوا. اور گھر کی لونڈی نے یہ گواہی دی کہ یا رسول اللہ میں نے تو اماں عائشہ میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں دیکھی کہ اماں عائشہ آتی ہیں آٹا گھوم کے رکھتی ہیں اور آٹا بلی کھا جاتی ہے، بس یہ تو سہل اور غفلت ہوتی ہے ان کی، اس کے علاوہ تو میں نے کوئی بات نہیں دیکھی اماں عائشہ. اماں عائشہ نے خود تو جواب نہیں دیا، کہنے لگی کہ ابا جی آپ ہی کوئی جواب دیں. اماں جی آپ ہی کوئی جواب دیں. یہ بہت بڑا حملہ تھا یہود و نصارہ کا اس وقت. اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ تو اللہ نے فرمایا ہے نا، انہم یکیدون کیدن، یہ اسلام کے خلاف چالیں چلنا چاہتے ہیں، اسلام کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی چال چل رہا ہوں. فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رَوَيْدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی مہلت دو انہیں، جو یہ خباثت کرنا چاہتے ہیں کر گزریں. جو ان کے دلوں میں حسد اور انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، اس کی وجہ سے جو اپنا گند اور غلالت اندر سے نکالنا چاہتے ہیں نکالنے دو ان کو. فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رَوَيْدًا، ان کو مہلت دو تھوڑی سی، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں، اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ ان کو سزا کیسی دیتا ہوں. وَلَا يَغُرُّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یہ جو دنیا کی ان کی رنگینی ہے اور آن بان ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، فرمایا کہ ان پہ نہ جاؤ. متاع قلیل، یہ تھوڑی وقت کا فائدہ میں نے دیا ہے ان کو. پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ. فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رَوَيْدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی مہلت دو انہیں، ڈھیل دو انہیں، یہ کیا کرتے ہیں کر گزریں جو کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ علم غیب تو نہ اللہ کے رسول کے پاس تھا، اور نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا، اور نہ ہی ام رومان کے پاس تھا. کسی نے بھی جواب نہیں دیا. باپ اور ماں نے کہا کہ بیٹی ہم کیا کہیں. ماں اور باپ جو ہے ان کے لیے تو بیٹی ہے کیسی بھی ہو پاک ہی پاک ہوتی ہے، اور وہ تو معاملہ عائشہ کا تھا. اس کے باوجود بھی حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کون بولے. وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کی،
اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں پہ لعنت ہے جنہوں نے پاک دامن عورت پہ یہ الزام لگایا ہے، یہ بہتان لگایا ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے قیامت کے دن۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنت ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں عذاب علیم ہے ان کے لیے۔ لیکن یہ ڈیل تو اللہ نے خود دی ہے کہ جو یہ ہرزہ سرائی کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے باطن کا غلاظت اور خباثت نکالنا چاہتے ہیں، نکال لیں اچھی طرح۔ اس کے بعد ان کے لیے لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے اس بات سے، واللہ اعلم باعدائکم، اے مسلمانوں ہوشیار رہو، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، باعدائکم، تمہارے دشمن کون کون ہیں۔ ہم نہیں جانتے، ہمیں چکنی چپڑی باتوں سے دھوکے میں ڈال لیتے ہیں کافر، اہل کتاب جو ہے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تو تمہارے ہمدرد ہیں، ہم تمہاری ہمدردی کر رہے ہیں۔ دہشت گردی خود پیدا کرتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں دہشت گردوں کو ختم کرو۔ اور یہ بدترین دہشت گردی کی قسم ہے کہ اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہو تم، پھر کہتے ہو کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ اللہ کے رسول کا معاملہ جو ہے نا، مسلمان خواہ اپنے اعمال میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، اسلام کے بارے میں جتنی مرضی تم کتابیں لکھو، اسلام کے احکام کے بارے میں جو تم لکھنا چاہتے ہو لکھو یا کہو، لیکن اللہ کے رسول کی ذات کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی شرابی سے شرابی آدمی، گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی اللہ کے رسول کا نام سن کے اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ بس سے بدترین آدمی جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کوئی توہین کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں، بار بار ہمیں اس بات سے آگاہ فرمایا ہے کہ تمہارے جو دشمن ہیں انہیں میں جانتا ہوں، تم اپنے دشمنوں کو نہیں جانتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، تمہاری سرپرستی کرنے کے لیے، تمہاری حمایت کرنے کے لیے، تمہاری خیر خواہی کرنے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ باللہ نصیرا، تمہاری مدد کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ ان سے مدد نہ مانگو، ان سے ہمدردی حاصل نہ کرو، ان سے مشورے حاصل نہ کرو، یہ تمہارے دشمن ہیں اہل کتاب۔ بار بار اللہ نے یہ بات ہمیں فرمائی ہے، ہمیں تنبیہ کی ہے، لیکن یہ تو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہماری اپنی حماقتیں اور اپنی بے وقوفیاں ہیں کہ بار بار ہم انہی کے چنگل میں پھنستے ہیں، انہی کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، جو یہودی بنے، ان کی کرتوتیں یہ ہیں، ان کے جرائم یہ ہیں۔ پہلا جرم یہ ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یحرفون الکلم، الفاظ کو بدل دیتے ہیں، تورات کے الفاظ کو ان میں تبدیلی کر دیتے ہیں، عن مواضعہ، اس کی اصل جگہ سے، خواہ وہ حرفوں کو بدل دیں، الفاظ کو بدلیں، یا اس کے ترجمے کو بدلیں، یا اس کی تشریح کو بدلیں۔ فرمایا کہ ان کا ایک جرم یہ ہے کہ تورات کے معانی کو، اس کے مفہوم کو بدل ڈالتے ہیں، اس کے الفاظ کو بدل دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں یہ یہود و نصارا تو آپ سے کہتے ہیں سمینا وعصینا، سمینا وعصینا، ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بات سن لی، وعصینا، اور نافرمانی کی۔ اب بعض علماء نے ان جو
یہودیوں کے یہ جو کلمات تھے ان کو دو معنی دیے ہیں، اور بعض نے ویسے آگے جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود فرما بھی دیا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ کہ اپنی زبانوں کو لچکا کے اور توڑ موڑ کے بات کو یا الفاظ کو لچک دے کے ایسے کہتے جیسے اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پہ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ مسلمان یہ کہتے سمعنا وأطعنا، ہم نے بات سنی آپ کی اور آپ کی اطاعت کی، اور یہودی جو تھے وہ اطعنا کے لفظ کو زبان کو مروڑ کے اس طرح کہتے کہ بظاہر وہ اطعنا لگتا لیکن اس کو خود وہ زبان سے اسائنا کہتے۔ اور بعض نے یوں لکھا کہ اس کا جو مثبت معنی تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے آپ کی بات مانی اور دوسرے جو کفار اور مشرکین ہیں ان کی نافرمانی کی، لیکن مطلوب یہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا کہ ہم نے آپ کی بات سنی لیکن آپ کی بات مانیں گے نہیں، آپ کی نافرمانی کریں گے۔ آگے فرمایا کہ پھر یہ کہتے ہیں بسما غیر مسمعن، بسما اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا بات سنیے ہماری، غیر مسمعن نہ سنائے جائیں آپ۔ اس کے بھی دو مفہوم لکھے ہیں مفسرین نے، ایک تو یہ کہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات آپ کو نہ سنائی جائے، آپ کے احترام اور آپ کے ادب کے خلاف جو بات ہو وہ آپ کو نہ سنائی جائے۔ دوسری یہ ہے اس کا مفہوم غیر مسمعن کہ آپ کو نہ سنائی جائے، آپ کو نہ سنایا جائے یا نہ سننے پائیں، مطلب یہ کہ آپ بہرے ہو جائیں۔ بد دعا ہے یہ، جس طرح السلام علیکم میں سامع علیہ کہتے تھے، اسی طرح غیر مسمعن نہ سنائی دے آپ کو، آپ بہرے ہو جائیں۔ دونوں مفہوم ہے اس کے، اندر سے وہ جو گالی والی بات کہتے، تان والی بات کہتے، توہین والی اور بےعزتی والی بات کہتے، اور زبان سے یہ ظاہر کرتے کہ ہم آپ کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ وَرَائِنًا اور کہتے رائنا ہماری رعایت کیجئے، اور اسی کو قرآن مجید میں پہلے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو یہود و نصارہ تھے رائنا کو رائینا کر کے بلاتے، رائینا کا معنی ہے اے ہمارے چرواہے۔ یہ تھی ان کی گستاخیاں، بدتمیزیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور جب انہیں یہ پتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ایسے ہیں کہ یہ گوارا نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ذرہ برابر بھی۔ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا اور ایک جو تھا وہ یہودی تھا۔ اس کا جو مسلمان تھا کسی یہودی کے ساتھ اس کی شراکت تھی کاروبار میں۔ یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، جو مسلمان تھا اس نے اس کو قتل کر دیا، یہودی کو۔ اس کا جو بھائی تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ اس نے مارا اسے اور جھگڑا کیا اس سے کہ یہ یہودی جو ہے یہ تو تمہارا تاجر شریک، تجارت میں شریک آدمی تھا اور تمہارا بزنس تھا اکٹھا، تم نے اس کو قتل کیوں کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گال دی تھی، توہین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس آدمی سے میرا بدلہ لے، لہذا میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اس کا بھائی جو تھا اسے پیٹا اسے پھر بھی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تمہیں قتل کرنے کا میں تمہیں بھی قتل کر دوں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ کہنے لگا میں تو تمہارا بھائی ہوں، مجھے بھی قتل کر دو گے؟ اس نے پھر وہی بات کہی، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تمہیں قتل کرنے کا میں تمہیں بھی قتل کر دوں۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو دوسرا مسلمان نہیں ہوا تھا بھائی، اس نے سوچا کہ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے کہ اتنا ہی پکا آدمی اپنے رسول کی محبت اور وفا میں اور ایمان میں اتنا پکا ہے کہ اپنے بھائی کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ دوسرا بھائی بھی مسلمان ہو گیا۔
اللہ کے رسول کی توہین جو ہے وہ تو اللہ کے رسول کو، صرف اللہ کے رسول کو اس بات کا اختیار تھا کہ اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے کو معاف کریں یا نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ حضرت ابوبکر صدیق کو اس بات کا اختیار تھا معاف کرنے کا، اور اللہ کے حضرت ابوبکر نے یہ بات ارشاد فرمائی خود بھی کہ اللہ کے رسول کی جو توہین کرنے والا ہے اس کی سزا قتل ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی توہین کی سزا قتل نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کی۔ اور اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے کو نہ کوئی قاضی معاف کر سکتا ہے، نہ چیف جسٹس معاف کر سکتا ہے، نہ کوئی پریزیڈنٹ معاف کر سکتا ہے، نہ کوئی بادشاہ معاف کر سکتا ہے، اس کے لیے معافی ہے ہی نہیں، اس کے لیے قتل ہی قتل ہے۔ اور ایسے کتنے واقعات ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، کم از کم 12 آدمی ایسے ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود قتل کروا دیا جنہوں نے گستاخی کی تھی۔ کعب بن اشرف یہودی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد اس کو قتل کروا دیا تھا صرف اس جرم کی وجہ سے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نے اپنی لونڈی کو خود قتل کیا۔ فجر کی نماز میں جب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس لونڈی کو قتل کس نے کیا ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں مجھ سے قصاص نہ لیا جائے، قتل تو میں نے کیا ہے۔ دوسری دفعہ پھر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو قتل کیسے کیا ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، میری لونڈی تھی یہ، اور یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی، اور آج رات سے آپ کو ایسی گالیاں دی کہ میں برداشت نہیں کر سکا، میں نے قتل کیا ہے اسے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خون رائگان ہے، اس کا قصاص نہیں ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے۔ معاذ بن عمر اور معاذ بن افرا جو تھے انہوں نے بھی تو اسی جذبے سے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف سے ایک پوچھنے لگا پہلے کہ چچا مجھے بتاؤ ابو جہل کہاں ہے، بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اور میں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میں اس کے جسم سے الگ نہیں ہوں گا، یا خود مر جاؤں گا یا اس کو مار دوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ابھی اس کا جواب دے نہیں پایا تھا کہ میرے دوسری طرف بھی ایک لڑکا کھڑا ہو گیا کہ چچا جان مجھے بتاؤ ابو جہل کہاں ہے۔ میں نے اس سے بھی یہ سوال کیا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کی قسم جب تک میں اس کے جسم سے الگ نہیں ہوں گا یا خود مر جاؤں گا یا اس کو مار دوں گا۔ گمسان کی جنگ میں، بڑھتی جنگ میں دونوں عقاب کی طرح جھپٹے ابو جہل پہ اور دونوں قتل کر کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ نے قتل کر دیا ابو جہل۔ یہ یہودیوں کا کردار جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی چلا آ رہا ہے، اور یہ قیامت تک چلا جائے گا، لیکن اللہ کی لعنت ہے اس کی وجہ سے ان پہ، اور عذاب علیم اور عذاب عظیم ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی چھوٹ دے رکھی ہے، یہ چھوٹ ان کے لیے عذاب ہے۔ فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ عَنْهُمْ رُوَيْدًا، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آن بان اور ٹھاٹ بار دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ ان اللہ سریع الحساب، جب اللہ فیصلہ کر لے گا کہ میں نے ان سے حساب لینا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ کوئی پولیس یا بہت زیادہ اکٹھی کرنے کی چیزیں ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم کن کافی ہوگا سب کے لیے۔ فرمایا کہ وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو لچکا لچکا کے، رائنا کو رائینا کر کے کہتے ہیں، اور سمینا با عطانا کو سمینا با عصائنا کہتے ہیں۔ بس ما غیر مسمعن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری بات سنیں، آپ بہرے ہو جائیں معاذ اللہ۔ بطانن فی الدین، اور دین کے معاملے میں تان کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں تمہارے دین پہ۔ بالکل وہی صورت ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔
بالکل یہ کتاب اللہ تعالیٰ ویسے قرآن پڑھیں تو واللہ تعجب بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات ہے. وما قدر اللہ کا قدر ہی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے. ایسی کتاب اللہ نے لکھی جو واقعی قیامت تک کے لیے زندہ رہنے والی، ایسا شیشہ ہے جو ہر زمانے کے لیے شیشہ ہے. ہر زمانے میں کافر اور مشرکوں کی تصویر نظر آتی ہے اس میں. ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات اور تصویریں تو موجود ہیں، لیکن آج کی تصویریں موجود نہیں. 1400 سال کے بعد بھی یہود و نصارہ کی بالکل وہی تصویر جو 1400 سال پہلے تھی آج بھی موجود ہے اس قرآن میں. کافر اور مشرک جو سازشیں کرتے تھے، جو باتیں کرتے تھے، جو طعن کرتے تھے دین اسلام پہ، جو اعتراضات کرتے تھے دین اسلام پہ، وہ جو 1400 سال پہلے تھے بالکل آج بھی وہی چیزیں ہیں. شیشہ ہے قرآن بھی سب زمانوں کے لیے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا بَسْمَا بَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کی عفو درگزر کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ستار اور غفار ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اتنی خباستیں کرنے کے باوجود، اتنے جرائم گنوانے کے باوجود، اللہ کے رسول کی اتنی توہین کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر بھی راستہ دیا ہے اہل کتاب کو. توبہ کا راستہ پھر بھی سجایا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے توبہ کی. فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ لوگ یہودی لوگ عیسائی لوگ قالو یہ کہتے سمینا، ہم نے آپ کی بات سن لی یا رسول اللہ، اگلا بکواس نہ کرتے، اگلی ہرزہ سرائی نہ کرتے وہ آسائنا والی، بَأَطَعْنَا اور اطعنا کہتے، بسما اور اتنی بات کہتے کہ یا رسول اللہ آپ ذرا ہماری بات سنیے، ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی، ہم بات دوبارہ سننا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہماری ذرا بات سنیے. اور وغیرہ مسمعن نہ کہتے بنظرنا، اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ہمیں مسئلہ دوبارہ بتائیے، ہماری رعایت کیجیے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑا ہی اچھا ہوتا. اور یہ اس زمانے کے لیے یہودیوں کے لیے بھی تھا حکم، آج کے یہودیوں کے لیے بھی ہے. قیامت کے دن اللہ بتا دیں گے کہ بدبختوں میں نے تمہیں یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر تم سے یہ جرم ہوئے ہیں تو توبہ اور استغفار کر لو، رجوع کر لو اللہ کی طرف، اللہ معاف کرنے والا ہے. اس وقت بھی اللہ معاف کرنے والا تھا اور آج بھی اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اصول ہیں، بعض لوگوں پہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے بند کر دیتے ہیں ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم، اور بڑی سیدھی سادی بات ہوتی ہے ان کے لیے، ٹھیک معاملہ ہوتا ان کا. ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن ان کی ان خباستوں کی وجہ سے، ان کے ان جرائم کی وجہ سے لعنہم اللہ، اللہ نے ان پہ لعنت کر دی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں پہ لعنت کی تھی، ہمارا پکا یقین ہے کہ آج کے یہودیوں پہ بھی اللہ نے لعنت کر دی ہے انشاءاللہ. ملعون ہے یہودی اور عیسائی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. ان کے لیے عذاب علیم ہے انشاءاللہ قیامت کے دن، اور دنیا میں لعنت ہے، سب سے بڑی لعنت ہے ان کے لیے. اللہم لعنہم لعنا کبیرا، سب سے بڑی لعنت فرمائے. بے کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے. انہوں نے ایسے ایسے جرائم کیے ہیں، ایسی ایسی باتیں زبان سے نکالی ہیں کہ اب ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے. یہ معاملات جو تھے یہ صرف اب یہ دیکھیے کہ اتنی خباثت ہے ان لوگوں کے اندر، یہود و نصارہ میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رسول ہے جن پہ یہ ایمان نہیں لائے. جن پہ یہ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ایمان نہیں لائے، چلو بات ہی ختم ہوئی، بھائی کافر ہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں۔ لیکن ان کی خباثت کا حال دیکھنے کے لیے قرآن مجید نے بہت سے واقعات بتائے کہ جن انبیاء پہ یہ ایمان لائے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں بستی میں جاؤ گے تو میں تمہیں فتح نصیب کر دوں گا، تم فاتح ہوگے اور وہ بستی والے مغلوب ہو جائیں گے۔ جواب میں اس قوم نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ وَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، موسیٰ تو تے تیرا رب جا کے لڑو تھے، تم جاؤ، تمہارا رب جا کے وہاں اس بستی میں لڑے، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں، جب وہ بستی فتح ہو جائے گی پھر ہم بھی آ جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے گائے ذبح کرنے کا، موسیٰ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ یہ معاملہ تھا ان کا اپنے نبی کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، ہم نے ان کو نشانیاں دکھائیں، عذاب آئے ہیں ان پہ ہمارے، طوفان کا عذاب، ٹڈی کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں آگے پیچھے ہم نے مسلسل عذاب ان پہ بھیجے۔ جب عذاب ان پہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ معاف کری، کیسی خبیث اور کیسی بدبخت قوم ہے یہ، پتہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے تھے کہ یہ واقعی نبی ہے اللہ کا۔ جب عذاب آتا تو کہتے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک بما عہد عندک، جو اللہ نے تمہیں عہدہ دیا ہے، جو منصب دیا ہے رسالت کا، اس کی بنا پہ اب اللہ سے دعا کر کے اللہ ہمارا عذاب ٹال دے۔ مینڈکوں کا عذاب ایسا آیا کہ پانی پینے لگے تو اسے مینڈک، کھانا پکانے لگے اسے مینڈک، ہنڈیا ہے تو اسے مینڈک، دودھ ہے تو اسے مینڈک، ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک۔ بدبختوں کو پھر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ تو اللہ کے رسول کی بد دعائیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پہ عذاب آیا ہے۔ لیکن حال تو آج ہمارا بھی وہی ہے نا، عذاب مسلسل آ رہے ہیں، ہم کون سا سمجھتے ہیں کہ عذاب ہے۔ تعجب تو ہمیں سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی ہم عذاب بھیجتے رہے اور وہ قوم نہیں مانی۔ معاملہ تو آج ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، بہتر پہ عذاب ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ کبھی طوفان ہے، کبھی زلزلہ ہے، کبھی آندھی ہے، کبھی ظالم حکمران ہیں، کبھی اپنی صنعت اور معیشت تباہ ہو رہی ہے، یہ سارے اللہ کے عذاب ہیں۔ لیکن ہم کہاں سمجھتے ہیں یہ عذاب ہے؟ بالکل وہی معاملہ تھا، لیکن اپنے نبی کو اس طرح مخاطب کرتے کہ اے جادوگر، جب حالانکہ عذاب میں مبتلا ہے، عذاب کو دور کرنے کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں اپنے نبی سے، اور مخاطب اس طرح کر رہے ہیں یا ایھا الساحر، اے جادوگر، اپنی نبوت اور رسالت کی بنا پہ اللہ سے دعا کر کے ہمارا عذاب ٹال دے۔ موسیٰ دعا کرتے عذاب ٹل جاتا اور پھر ایمان نہ لاتے۔ اور وہی بات ہے دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حکم دیا کہ فلاں بستی میں جاؤ اور قولوا حطۃ، اور کہنا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تمہارے لیے خیر و برکت پیدا کرے گا۔ اس میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ حطۃ کے بجائے ہنتۃ کہہ کے دال ہوئے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں مال چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں غلہ چاہیے۔ اور پھر اللہ نے من و سلوہ اتارا تو کہہ لگے موسیٰ ہمیں تو یہ نہیں چاہیے، یہ ایک ہی کھانا روز روز ہم نہیں کھا سکتے۔ یہ معاملہ تو اس بدبخت قوم کا، اس خبیث قوم کا اپنے نبی کے ساتھ، اور پھر انبیاء کو قتل سوائے یہودیوں کے کسی قوم نے اپنے نبی کو قتل نہیں کیا۔ اتنی بدبخت قوم ہے یہ کہ اپنے انبیاء کو قتل کرتے رہے اور اس پہ پھر بڑا فخر کرتے رہے کہ ہاں ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، ہم نے پھانسی لٹکایا ہے عیسیٰ کو۔ وہ تو اللہ نے فرمایا نا کہ یہ میں نے تمہیں استوا میں ڈال دیا، تمہیں شک میں ڈال دیا، عیسیٰ کو تو میں نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، عیسیٰ قتل نہیں ہوئے۔ لیکن زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یا علیہ السلام کو قتل کیا، قتل تو کیا انبیاء کو۔ اس لیے ہمیں تعجب تو نہیں ہے ان کی خباثتوں پہ، یہ تو مسلسل 1400 سال سے یہود و نصارہ یہی کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اس میں اہم سوال یہ ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
اصل میں ان معاملات کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ تو ہے حکمرانوں. صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں عیسائیوں کے ایک کمانڈر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور صلاح الدین ایوبی نے اس بات کی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں اپنے محل میں نہیں جاؤں گا جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخی کا بدلہ نہ لے. اور دوسری قسم یہ کھائی کہ میں نیا کپڑا نہیں پہنوں گا, پرانے کپڑے پہنتا رہوں گا جب تک اللہ کے رسول کی توہین کا بدلہ نہیں لے. جب بیت المقدس فتح ہوا تو صلاح الدین ایوبی بھولا نہیں اپنی عہد کو. عہد کا بڑا پکا تھا, وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا. بیت المقدس جیسے ہی فتح ہوا سب سے پہلے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ وہ کون سا کمانڈر ہے جس نے گستاخی کی. کمانڈر کو بلوایا اور اپنے ہاتھوں سے قتل کیا, اس کو بدلہ لیا اس سے. اندلس میں ایک تحریک, جب امیر عبد الرحمان حکمران تھے وہاں پہ, ایک عیسائی پادری نے باقاعدہ تحریک شروع کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے اور توہین کے لیے, اور یہ مختلف ادوار میں عیسائی کرتے رہے ہیں. اسی طرح یورپ میں ایک اور بادشاہ تھا, اس نے باقاعدہ یہ آرڈر جاری کیا, باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہو, جس طرح ہمارے ہاں میٹنگ کے آداب ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے, اس کے بعد کوئی دوسرا کام کیا جائے, اس نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائے اور ان کو طعن کیا جائے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ تو مسلسل پورے تسلسل کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے. آج فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ زمین کے ایک خطے میں ایک بات ہوتی ہے فوراً پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس زمانے میں ذرائع ابلاغ اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں, اس لیے لوگوں کو علم نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ پورے 1400 سال میں تسلسل کے ساتھ یہود و نصارہ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. امیر عبد الرحمان کے زمانے میں بھی عیسائی پادری نے باقاعدہ تحریک شروع کی. امیر عبد الرحمان کے بیٹے نے اس عیسائی پادری کو بلوا کے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. امیر عبد الرحمان نے شاباش دی اس کو, بیٹا بڑا اچھا کام کیا. تو اصل جو ذمہ داری ہے وہ تو ہے حکمرانوں کی کہ حکمرانوں کو اس معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب بات تو بڑی سیدھی سی ہے, کمزور جو ہوتا ہے اس کا کوئی قانون نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہوتا. جو طاقتور ہوتا ہے قانون بھی اس کے لیے ہوتا ہے, اصول بھی اس کے لیے ہوتے ہیں. اگر اسامہ کو پناہ دینے کی وجہ سے افغانی جو ہیں وہ بھی اتنے ہی مجرم ہے اور ان کو سزا دینے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی اسامہ کو دینی ضروری ہے, تو پھر اس بدبخت پادری کو پناہ دینے والے بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنا پادری مجرم ہے. جنہوں نے یہ فلم بنائی ہے خواہ وہ 10 یہودی ہیں یا 50 یہودی ہیں, ان کو پناہ دینے والے ملک جو ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنے بڑے مجرم وہ یہودی ہیں. جو قانون شاید باقی دنیا کے لیے ہے وہی قانون تمہارے لیے بھی ہے. دہشت گردوں کو پناہ اگر مسلمان دے تو ٹھیک ہے, مانتے ہیں کہ وہ پناہ دینے والے مجرم صحیح, لیکن وہی قانون تمہارے لیے بھی ہے کہ جن دہشت گردوں کو تم نے پناہ دے رکھی ہے تم بھی ایسے ویسے ہی مجرم. ہم نہیں مانتے کہ تمہارا تعلق نہیں ہے ان سے. بار بار یہ بدبخت عورت کہہ رہی ہے یہ ہمارا تعلق نہیں ہے, ہمارا تعلق نہیں ہے. تمہارے باپ کا تعلق تھا, تمہارا کیوں نہیں ہے؟ تمہارے آباء و اجداد کا تعلق تھا, تمہارا کیوں نہیں ہے؟ کیوں پناہ دے رکھی ہے تم نے اپنے ملک میں؟ اسے نکالو, اس کو اپنے ملک سے. ایک ملک نہیں, سارے کے سارے یہودی اور عیسائی جتنے بھی ہیں. فرانس نے بھی یہی کام کیا, برطانیہ نے بھی کیا, سویڈن نے بھی کیا, امریکہ نے بھی کیا. سارے کے سارے الکفر ملت واحدہ, سارے کے سارے اکٹھے ہیں. لیکن جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے, جو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہیں, اس پہ تو ہم بات نہیں کرتے. جس کو جتنی توفیق ہے, جس میں اندر جتنی دین کی غیرت ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے, وہ اتنا معاملہ کرے گا. نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں جواب دے گا. جو کچھ میں سمجھا ہوں واللہ عالم بالصواب, میری ایک رائے ہے کہ یہ جتنا بھی ڈرامے ہوئے ہیں, 9/11 کا ڈرامہ تھا,
اس کے بعد قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار بے حرمتی کی جا رہی ہے، اسلام کے خلاف گالی گلوچ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، اس سب کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ باقی کوئی دین ایسا نہیں ہے جو انسانی ضروریات کے لیے، انسانی زندگی کے لیے مکمل طور پہ ضابطۂ نظام کی حیثیت رکھتا ہو، پوری زندگی کے لیے ایک ضابطے کی حیثیت رکھتا ہو۔ نہ عیسائیت میں یہ چیزیں موجود ہیں، نہ یہودیت میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ انسان کی ساری معاشی زندگی اور ذاتی زندگی، عائلی زندگی، بچوں کی زندگی، تجارت کی زندگی، عدالت کی زندگی اور جتنے بھی پہلو ہیں زندگی کی، ان ساری کی ساری پہلوؤں میں انسان کو رہنمائی دے سکے۔ یہ بات نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ مجوسیت میں ہے، نہ بدھزم میں ہے، کسی میں اتنی تعلیمات اور اس طرح کا ضابطہ اور اس طرح کا نظام موجود نہیں جو اسلام میں۔ اسلام کے اس مطالعے کی وجہ سے اور اسلام کا اس پوری دنیا کے لیے ایک ضابطہ، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اس میں تعلیمات ہونے کا ایک ایسا اسپرٹ ہے جسے کافر لوگ یہودی اور عیسائی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ سارے ڈرامے کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مشتعل کیا جائے، مسلمانوں کی جو سمت ہے دعوت اور تبلیغ کی اس کو بدلا جائے۔ جو سرمایہ مسلمان دعوت اور تبلیغ پہ صرف کر رہے ہیں وہ جنگوں میں صرف کریں، وہ اپنے ملکوں میں توڑ پھوڑ پہ صرف کریں، اور اپنے ملکوں میں حکومتیں اور مسلمان جو ہیں عوام ان میں کلیش پیدا ہو، تصادم پیدا ہو اور عدم استحکام پیدا ہو مسلمان ملکوں میں۔ اس لیے میری ناقص رائے یہ ہے کہ واللہ عالم بالصواب، جن ملکوں میں قانون اجازت دیتا ہے مظاہرے کرنے کی، ان ملکوں میں اگر پرامن مظاہرے کیے جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پرامن مظاہرے کرنے میں میسج ہے، اور جمہوری ممالک کا ایک طریقہ ہے یہ، اس لیے توڑ پھوڑ سے پرہیز کرتے ہوئے بچتے بچاتے اپنا میسج جو ہے پوری دنیا میں دینے کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ بھی جو ان ملکوں میں موجود ہیں ان کے لیے ہے۔ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں مصروف ہیں، اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن ہم پہ بھی کچھ نہ کچھ کرنا جو ہے وہ تو ضروری ہے۔ دین کی اور ایمان کی، اللہ کے رسول کی غیرت کا تقاضا یہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کافر جس راستے سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں ہم اس راستے کو نہ چھوڑیں۔ کافر ہمیں دین کو پھیلانے سے، اس قرآن کو پھیلانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ جتنی بھی اشتعال انگیز کارروائیاں ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کی دعوت اور اسلام کو پھیلانے سے رک جائیں، ہماری جو سمت ہے وہ بدل جائے، ہماری سوچ کو بدل دیا جائے اور ہمیں لڑائی جھگڑوں میں ڈال دیا جائے۔ کم از کم جو لوگ وسائل رکھتے ہیں ذرائع ابلاغ کے جیسے بھی ہیں، ان کو یہ ضرور کوشش کرتے رہنا چاہیے، بلکہ اپنی کوششوں میں اضافہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی پہلے نہیں کر رہا تھا تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ذرائع وہ استعمال کر سکتا ہے اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہر آدمی کرے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہم ان لوگوں سے انتقام لے سکتے ہیں، اور اسی بات سے وہ خائف ہے کہ قرآن اگر ساری دنیا میں پھیل گیا، قرآن کو لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو یہودی اور عیسائیت پہ اسلام غالب آ جائے گا۔ اسی غلبے کو روکنے کے ساری یہ شرارتیں ہیں، یہ خباستیں اور جو کچھ بھی یہ ڈرامے کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے اس راستے کو بدلنے کے لیے اور راستے کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس کا انتقام یہی ہے کہ ہر آدمی یہ عہد کرے کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں کم از کم ایک کافر کو مسلمان کرے گا، اور اگر براہ راست ہمارا کسی کافر سے تعلق نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے عقائد غلط ہیں ان کے عقائد کی تصحیح کی جائے۔ یہ تو ایسی بات ہے جو ہر انسان کے بس میں ہے، اور یہی مطلوب بھی ہے ہم سے۔ اللہ کے رسول کا بدلہ جو ہے وہ ہم نے لینا ہے اس طریقے سے کہ اللہ کے رسول کا میسج اور پیغام جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس کسی اخبار کا وسیلہ ہے یا انٹرنیٹ کا وسیلہ ہے یا کوئی اور وسیلہ ہے
جو بھی ذرائع ہیں، جو بھی وسائل ہیں اس قرآن کو عام کرنے کے لیے، جتنا بھی آپ جوت لگا سکتے ہیں، خواہ وہ اس ملک میں رہتے ہوئے یا اپنے ملکوں میں جا کے، اپنے محلے میں، اپنے گلی میں، اپنی مسجد میں مدرسہ قائم کریں، مسجد بنائیں، اپنے گھر میں کریں، جتنے وسائل اللہ نے دیے ہیں اس قرآن کو، تعلیم کو عام کرنے پہ صرف کریں ساری زندگی، تو انشاءاللہ یہ اس کا بہترین انتقام ہوگا۔ جس راستے سے ہمیں کافر ہٹانا چاہتے ہیں اس راستے سے ہم بڑے عزم کے ساتھ اور بڑے پکے ہو کے ڈٹے رہیں اور جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں عزیمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آدمی کی جتنی بھی ذمہ داری بنتی ہے، خواہ وہ رعایا کا آدمی ہے، اس پہ جتنی ذمہ داری بنتی ہے وہ پوری کرے، اور جو حکمران ہیں ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ پوری کیے بغیر یہ طوفان تھمے گا نہیں۔ اللہ کے رسول کی توہین ہو تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی مسلمان جو ہے وہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ یہ طوفان تھمے گا نہیں۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اقوام متحدہ سے باقاعدہ یہ قانون سازی کروائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی انبیاء ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم تو انتقام کے طور پہ کسی دوسرے کا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بے ادبی سے نام بھی نہیں لے سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں ہمارا تو ویسا ہی ایمان عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ ہے، ہمارے دلوں میں اتنا ہی احترام باقی انبیاء کا ہے جتنا احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور یہ تو قانون سازی کرنی چاہیے، کروانی چاہیے۔ اقوام متحدہ اگر سارے ملکوں کی اقوام متحدہ ہے تو یہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی پیغمبر کی توہین کوئی بھی آدمی نہ کرے، اور کرے گا تو اس کی سزا موت ہے۔ کیوں نہیں کرتے یہ قانون سازی؟ لیکن یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ یہاں پہ بہت مواقع ہیں مسلمانوں کے لیے، بہت مواقع ہیں مسلمان اپنے لڑائی جھگڑوں کو ذرا تھوڑا پسے پوچھ ڈال دیں اور پیچھے کر دیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، آپ ہندوستان سے تعلق ہے آپ کا؟ آپ کیا نام رکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، نہیں پتا۔ آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کا نام انشاءاللہ آئندہ سے عبداللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عظیمت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی بچے کے کلمہ پڑھنے پہ یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس اللہ نے اس بچے کو آج جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو عظیمت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید پڑھنے کی اور اس کو سوچنے اور سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا آج سے آپ نے باقاعدہ 5 نمازیں وقت پہ پڑھنی ہے۔ نماز سیکھیں۔ کوئی آدمی ہے یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کام کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی جو اس کے ساتھ والے ہوں ان پہ فرض ہے کہ ان کو نماز سکھلائیں اور ان کو قرآن مجید پڑھانا شروع کریں، اور اگر ان کے لیے ممکن ہو تو باقاعدہ درس میں شرکت بھی کریں۔
یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ روزگار کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سہولت اور آسانی پیدا فرمائے۔ یا علی مدد یا غوث کا درد کرنا کیسا ہے؟ کئی لوگوں نے یا علی مدد یا غوث لکھا ہوا فریم کروا کے اپنے کمروں میں رکھا ہے۔ اس سے پہلے میں نے گزارش کی تھی، ویسے آگے پھر آتے آ رہی ہے شرک کے بارے میں۔ یا جو ہے یہ دعائیہ کلمہ ہے، اور جب انسان یا اللہ کہتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، یہ عبادت ہے۔ یا اللہ کہنا، اللہم کہنا عبادت ہے۔ اسی طرح کسی اللہ کے علاوہ یا کے لفظ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارنا، خواہ وہ رسول اللہ کا لفظ ہو یا عبد القادر جیلانی کا ہو، غوث کا ہو، کتب کا ہو یا علی کا ہو، کسی کا بھی ہو، یہ شرک اکبر ہے، اس سے قطعاً حرام ہے، ممنوع ہے۔ اور بات پہنچا دینی یہ واجب ہے، باقی ماننا نہ ماننا ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے۔ اسلام پھیر چکے اور نماز ختم ہو چکی ہے، مگر مقتدی اسلام پھیرنے میں تاخیر سے اسلام پھیریں۔ دیکھیے ایمان کے پیچھے اسلام پھیرنے میں بعض لوگ اجلت سے کام لیتے ہیں۔ بھائی نے سوال تو یہ کیا ہے، بعض لوگ تاخیر سے کام لیتے ہیں۔ سلام جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی سلام مکمل نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب سلام مکمل ہوا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ جب امام السلام علیکم دائیں طرف کہے تو اس کے پیچھے فوراً مقتدی جو ہے سلام پھیر دیں، یہ بات غلط ہے۔ جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے تب مقتدی کو سلام پھیرنا چاہیے، نہ اس سے عجلت کرنی چاہیے، نہ اس سے تاخیر کرنی چاہیے۔ یہ ویسے تو ایسے پہلے بھی کئی دفعہ مسئلہ واضح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود بھیجا جاتا ہے یا سلام کہا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچایا جاتا ہے اور سلام کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ یہ بھائی نے لکھا ہے شیخ عبدالعزیز بن باز کی کتاب میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن ہمیں اس پہ اتنا ہی ایمان لانا چاہیے جتنے اس حدیث کے الفاظ ہیں، اس سے آگے ہمیں اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض چیزیں جو ہے شریعت میں ان پہ اپنی طرف سے سوچ بچار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے کہ سارے سلام مثال کے طور پہ ایک دن میں 10 لاکھ سلام ہیں، تو کیا سارے سلام ایک ہی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیے جاتے ہیں، یا جب کوئی کہتا ہے اسے تو پہنچایا جاتا ہے، یا اس کی کیا کیفیت ہے؟ یہ معاملات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ولیکن لا تشعرون، تم لوگ اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ جتنی بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور اس سے زائد پہ ہمیں از خود کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ کار پارکنگ کے بارے میں بھائی نے درخواست کی ہے کہ کار صحیح جگہ پارک کی جائے۔ کیا ہر طرح کی تصویر حرام ہے؟ مثلا سرسبز کھیتی وغیرہ، بے جان چیز کی تصویر بنانا یا اس کی فوٹو لینا یہ جائز ہے۔ بے جان چیز کی تصویر بنانا یا تصویر لینا جائز ہے، جاندار کی تصویر بنانا یا لینا یہ حرام۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ بے روزگار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دیں۔ کیا ٹی وی دیکھنا حرام ہے جبکہ کوئی دین کی بات ہو یا قرآن جس کی بات کہی ہو؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض اس کے حق میں ہے، بعض اس کے حق میں نہیں ہے۔ میری ناقص رائے جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ ٹی وی ہو یا ویڈیو ہو، جو بھی ہو، واللہ عالم بالصواب، لیکن بعض علماء جو ہیں انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ برائے تصریح جاتے ہیں حکومت میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حج برائے تصریح صحیح ہے یا کہ ناقص حج ہے۔ داڑھی کا خط بنانا کیسا ہے، داڑھی کو سیٹ اپ۔ حج کے بارے میں تصریح کا مسئلہ یہ ہے کہ اس بارے میں اپنی رائے بتا دیتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ یہاں کی حکومت جو ہے وہ اولی الامر میں سے ہے، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کا حکم جو ہے وہ اس حکومت پہ لاگو ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے حکومت حاجیوں کی سہولت کے لیے جو قانون بناتی ہے اس قانون کو اوبے کرنا چاہیے۔ داڑھی کا خط وغیرہ بنانا
یہ جو رخسار کا حصہ ہے یہ داڑھی میں شامل ہے، اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ البتہ داڑھی کے نیچے جو گردن کا حصہ ہے یہ داڑھی میں شامل نہیں، اس سے اگر بال اتار دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ یہ دو سوال لکھے ہیں بھائی نے، قربانی کے لیے جو آدمی سعودیہ میں رقم دینا چاہے تو کس آدمی کو دی جائے؟ قربانی کے لیے میرے خیال میں راجی بینک میں باقاعدہ کوپن دیتے ہیں اور باقاعدہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ قربانی کس نوعیت کی ہے، قربانی نظر کی ہے یا عید الاضحیٰ کی ہے یا کون سی ہے، اور وہ اس کی جگہ پہ قربانی کر دیتے ہیں۔ جو آدمی قربانی کے پیسے دینا چاہیں انہیں دے سکتے ہیں۔ میرے پاس کچھ سود کی رقم ہے جو میں پاکستان بھیجوں گا، لیکن فی الحال رقم اپنے ذاتی استعمال میں کروں تو کوئی حرج ہے یا نہیں؟ سود جو ہے رقم، اس کے بارے میں اب رائے تو مختلف ہو سکتی، یہ باتیں ایسی ہیں جو رائے کا درجہ رکھتی ہیں، اس کو آپ فتویٰ یا مسئلہ نہ سمجھیں۔ میں اپنی رائے بتاتا ہوں، آپ اتفاق کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں۔ سود کی رقم جو ہے یہ آگ کا انگارہ ہے، آپ جتنی دیر اس کو اپنے پاس رکھیں گے یوں سمجھیے کہ آپ کے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ ہے، جتنی جلدی اس سے انسان جان اپنی بچا لے اتنا اچھا ہے۔ اور پھر سود کی رقم کے بارے میں شریعت کا جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ لیا نہ جائے۔ اب چونکہ علماء کی رائے ہے یہ کہ اس کو لے کے اجر و ثواب کے بغیر کسی جگہ پہ خرچ کر دیا جائے جہاں پہ کوئی باقی بہت مجبور آدمی ہے، وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تقدیر کا مسئلہ جو ہے، ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کہاں تک انسان جو ہے اس کے بس میں ہے، کہاں تک انسان اس کا پابند ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی کا جواب جو ہے وہ میرے خیال میں بڑا مثبت جواب ہے۔ حضرت علی سے پوچھا تھا کسی نے تقدیر اور تدبیر کے معاملے میں، حضرت علی نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھاؤ۔ اس آدمی نے ایک ٹانگ اوپر اٹھائی، حضرت علی نے فرمایا دوسری بھی اٹھاؤ، کہ اگر دوسری نہیں اٹھا سکتا، فرمایا یہی معاملہ ہے، ایک حد تک انسان تدبیر کر سکتا ہے اور پھر اس کے آگے انسان کی تدبیر جو ہے وہ تقدیر کے حوالے ہے۔ وہ چیزیں تقدیر پہ ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے، تقدیر کا منکر جو ہے وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو انسان کی اللہ نے تقدیر لکھی ہے اس پہ انسان کو ایمان لانا چاہیے۔ اقامہ کے معاملے میں مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرمائے، اور اپنی قربانی چھوڑ کے والدین کے لیے قربانی دینی، اپنی قربانی واجب ہے، والدین کی قربانی دینا نفل ہے۔ واجب کو چھوڑ کے نفل کرنا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اپنی جو اصل ٹائم کی ڈیوٹی ہے انسان وہ نہ کرے اور کہے جی میں اوور ٹائم کرتا ہوں۔ اوور ٹائم انسان کرنا چاہے اور جو اصل ڈیوٹی ہے اسے غائب ہو جائے۔ پہلے انسان اپنے واجبات ادا کرے، اس کے بعد نوافل ادا کرنے چاہیے۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ میری بیوی کے پھوپھیزاد بھائی شرک سے اور بدعت سے پاک، گھر میں تنازع ہو گیا اور ماں کے سامنے پیٹرول اپنے اوپر ڈال کر انہوں نے آگ لگا لی۔ ماں نے وہ آگ بجھائی اور لیکن اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو بھائی نے لکھا ہے کہ کیا میں اپنے رب سے دعا کر سکتا ہوں، اور میرے دوسرے بھائیوں سے درخواست ہے کہ ان کی معرفت دعا بھی کریں۔ یہ معاملہ ڈپینڈ کرتا ہے نیت پہ بھی کہ کیا نیت تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنے آپ خودکشی کرنا چاہتی تھیں، لیکن خودکشی کرنے والے کے لیے کیونکہ خودکشی سے انسان دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں پڑھی لیکن دوسرے صحابہ نے پڑھی ہے، اور نماز جنازہ بھی دعا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، خودکشی کے بعد اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس میں
حیرت کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، علماء نے یہی لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جائے گی. مہربانی فرما کر میرا سوال ذرا آواز سے پڑھیے. میرے کچھ دوستوں لوگوں ہاڑا میں ایک فلیٹ لیے تھے آج سے 15 سال پہلے. جو بھی رات میں رہنا پسند کرتا وہ لوگ شرط کے ساتھ کو فلیٹ میں جگہ دیتے رہتے تھے. وہ شرط یہ ہے ٹی وی نہیں ہونا، سگریٹ نہیں ہونا، اس سے بڑھ کر سزا کی ماں کی پابند ہونا، اور جو بھی آتا یہ دیکھ کر آتا قبول کرتا. جو بھی دوست کی فیملی آتی ہے فلیٹ کسی ایسی دوست کے نام کرتا. اب یہ فلیٹ میرے نام تھا لیکن کچھ فلیٹ والے ان کے دوست وغیرہ میری غیر موجودگی میں جب وہ لوگ کاری سے اپنے غلط واسطے استعمال تھا فلیٹ کا دوست کے نام کر لیے، وہ لوگ اپنے دوستوں کے فلیٹ میں فری اور اس سے بڑھ کر ٹی وی فلمیں مار دینے کی بات کی ہے. یہ جو کام کرتے ہیں وہ 10 کے ساتھی ہیں. یہ ہے کہ اس کا جواب ہے. اب شیطان بھی اپنا ساتھ ساتھ کام کرتا رہتا ہے. دعا کیجیے اگر درس میں آنے والے ساتھی ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں. اس لیے کہ ٹی وی جو ہے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی فتنہ نہیں ہے. ساری تباہیاں اور سارے فتنے اور سارے بگاڑ اور خرابی جتنی پیدا کی ہوئی ہے معاشرے میں یہ ساری کی ساری ٹی وی کی وجہ سے ہے. لیکن یہ ہے ایسی لت کہ یہ چھوٹتی نہیں. بعض اللہ تعالیٰ معاف کرے ٹیلی فون آتے ہیں بچوں کے یا بوڑھے باپ ہیں نماز پڑھنے والے اور وہ ٹی وی دیکھنا نہیں چھوڑتے بڑھاپے کے باوجود. اور بڑا سخت اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں اس اعتبار سے تو بڑھاپے میں جا کے انسان کو بڑا اللہ سے تعلق بنا لینا چاہیے کہ بڑھاپا تو ایک دہلیز ہے موت. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پہ قائم رکھے، عظیم عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نصر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.